مولانا طارق جمیل کا شمار دنیا کے بڑے اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مولانا طارق جمیل کے بارے میں لازمی جانتے ہوں گے کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں۔ مولانا صاحب لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیار اور محبت پھیلانے کا درس دیتے ہیں۔ ان کے بیان میں ہمیشہ محبت، برداشت، احترام اور ہم آہنگی میں رہنے کی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، برین سٹوریز کے چینل پر خوش آمدید۔ بہت سے لوگوں نے اسلامک سٹوریز پر ویڈیوز بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے مشہور اسکالر کی زندگی اور ان کے طریقے سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا سوچا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ مولانا طارق جمیل 1953 میں پنجاب کے گاؤں تولمبا میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش میاں چنو نام کے ایک شہر میں ہوئی۔ میاں چنو ایک صوفی اولیاء کے نام سے منسوب ہے جن کا مزار بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ مولانا صاحب فرقہ واریت کے خلاف ہیں اور سب کو ایک مسلمان ہونے کا اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا درس دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کے بیان سنتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ بچپن میں طارق جمیل صاحب کا رجحان دین کی طرف اتنا زیادہ نہ تھا اور یہ تھوڑے کھلے مزاج کے آدمی تھے۔ ان کو ناچ گانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، مگر جب انہوں نے گریجویشن میں داخلہ لیا تب ان کا رجحان دین کی طرف ہونے لگا۔ یہ بات FSC کے دنوں کی ہے جب طارق جمیل صاحب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں ہوا جو لاہور میں واقع ہے۔ مولانا صاحب میڈیکل سائنس کی تعلیم لینا چاہتے تھے مگر دین کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان نے ان کو دین کی تعلیمات حاصل کرنے پر مجبور کر دیا، تو انہوں نے رائیونڈ لاہور میں واقع جامعہ عربیہ سے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں انہوں نے قرآن، تفسیر، حدیث، شریعت کے بارے میں تفصیلاً پڑھا۔ چونکہ ان کا تعلق میاں چنو سے تھا تو یہ لاہور میں ایک ہاسٹل کے اندر رہتے تھے۔ ہاسٹل میں رہنے کے دوران ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے ہوا اور وہاں سے ان کا اسلام کے راستے پر یہ سفر شروع ہو گیا۔ یہ ان کے کالج کے زمانے کی بات ہے جب ان کا ایک دوست تبلیغ کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا اور وہ زبردستی مولانا صاحب کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس وقت تک مولانا صاحب کا اس طرف آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب وہ دوست کے کہنے پر پہلی دفعہ آئے تو اس کے بعد ان کو اس راستے میں اتنا سکون ملا کہ انہوں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تبلیغی جماعت ایک غیر سیاسی عالمی تحریک ہے جو مسلمانوں کو رائے حق پر آنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کے ایک اندازے کے مطابق 150 ملین فالوورز ہیں۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی تحریک ہے۔ اپنے ایک بیان میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کی تبلیغی جماعت سے دوستی اور ان کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ یہ بات بتاتے بتاتے مولانا صاحب رو پڑے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مولانا طارق جمیل کو YouTube کی طرف سے ایک گولڈن بٹن دیا گیا تھا۔ یہ گولڈن بٹن اس صورت میں ملتا ہے جب کسی شخص نے YouTube پر 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز حاصل کر لیے ہوں۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب 2013 سے اب تک دنیا کی ٹاپ 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ میں بھی گنے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل آئے روز دنیا بھر میں اپنے بیان دیتے ہیں اور بیان میں لوگوں کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مولانا صاحب اسلام کو فرقے، سیاست اور انتہا پسندی سے بالاتر ہو کر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے ممالک میں سفر کیا اور دین اور امن کا پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی پر مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ عربی زبان سیکھی اور اب وہ عربی میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کو جو بات باقی تمام اسکالر سے منفرد کرتی ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہے اور خوبصورت آواز اور ان کا لیکچر دینے کا طریقہ ہے۔ مولانا صاحب بہت آرام سے بہت گہری بات بتاتے ہیں اور وہ بات ایسی مثال سے دے کر سمجھاتے ہیں کہ وہ بھولی نہیں جا سکتی۔ ان کا یہ طریقہ بہت مقبول ہے۔ مولانا صاحب آپ اپنے بیان میں ہمیشہ ہی نماز اور روزے کی بات نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی قصے کہانیاں سناتے ہیں تاکہ سننے والے کی اٹینشن رہے اور انہی قصے کہانیوں میں ایسے ایسے سبق دے جاتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے دنیا بھر میں ہزاروں بیان ریکارڈ کروائے ہیں۔ ان تمام لیکچرز میں مولانا صاحب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ان کی سنت کو اپنانے کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بیان کو پاکستان کا لبرل طبقہ بھی بہت شوق سے سنتا ہے اور اس طبقے میں بھی ان کے بہت چاہنے والے ہیں۔ شاید یہ واحد مولانا ہے جو سیکولر اور لبرل طبقے میں بھی مانے جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور آفیسز میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے اور یہ رواج بھی انہی سے شروع ہوا ہے۔ لاہور
لاہور، کراچی، اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ان کو بیان دینے کے لیے بلاتی ہیں اور وہاں کے تمام اسٹوڈنٹس شوق سے ان کا بیان سننے آتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ٹریننگ سیشنز بھی کرواتے ہیں جہاں پر یہ وکیل، ڈاکٹرز، پولیس اور دیگر اداروں کے بندوں کو درس دیتے ہیں اور ان کو وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انگریزی کتابوں میں درج نہیں ہے، بلکہ احادیث کی روشنی میں جیسے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اسلامی ریاست چلایا کرتے تھے، ان کی مثالیں دے دے کر ان لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی بہتری کی طرف جا سکے اور ایک مدینہ کی ریاست کا ماڈل پیش کر سکے۔ مولانا صاحب میں سننے کا حوصلہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بات ان کو باقی اسکالر سے بہت الگ کرتی ہے۔ مولانا صاحب ہر فرقے اور مذہب کے لوگوں کی بات تحمل سے سنتے ہیں اور ان کے نظریے کو عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنا نظریہ خلوص سے سمجھاتے ہیں۔ 2013 میں مولانا طارق جمیل صاحب گلگت گئے اور وہاں موجود اہل تشیع کے ایک سینٹر میں لیکچر دیا۔ وہیں ان کا بہت باعزت طریقے سے استقبال ہوا اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر ملے اور پھر مولانا صاحب نے وہاں لیکچر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرقہ پسند عناصر کی وجہ سے فسادات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے کبھی کوئی موقع نہیں جانے دیا جہاں وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے مل سکیں اور ان کو تبلیغ کر سکیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے پیار محبت کی جائے اور ان کو دین حق کی دعوت عزت اور احترام سے دی جائے تاکہ ان کو اسلام کا وہ پہلو نظر آ جائے جو آج کل بہت کم دکھایا جاتا ہے اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہو سکے۔ مولانا صاحب کی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں۔ مولانا صاحب معاف کرنے کا درس دیتے ہیں اور عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھاتے ہیں، سماجی برائیوں سے بچنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے تقریباً ہر شعبے کے لوگوں سے تعلق بنایا اور ان کو اسلام کا حقیقی روپ بیان کرنے کی کوشش کی۔ ان کی ملاقات وینا ملک سے ان دنوں میں ہوئی جب وہ بہت بدنام ہوا کرتی تھی۔ وینا نے پھر ایک انٹرویو میں بتایا کہ مولانا طارق جمیل نے ان کے اسلام پر آنے کے سفر میں بہت ساتھ دیا اور سارا کریڈٹ مولانا صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے پھر شوبیز کی زندگی کو خدا حافظ کہہ کر اسد خٹک نام کے ایک بزنس مین سے شادی کر لی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کسی بھی انسان سے مایوس نہیں ہوتے اور یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی معافی مانگے تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کی ملاقات انڈیا کے مشہور اداکار عامر خان سے ہوئی۔ یہ ملاقات حج کے دوران تھی جب مولانا صاحب کو معلوم ہوا کہ اس بار حج کے لیے عامر خان بھی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ملاقات کرنے پر بہت اصرار کیا۔ پہلے عامر خان جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مولانا صاحب سے ملنے سے کترا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب ایک بورنگ سا لیکچر دیں گے، مگر مولانا صاحب کے بہت اصرار کرنے پر عامر خان نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیا۔ جب مولانا صاحب آئے اور ملاقات شروع ہوئی تو وہ ملاقات گھنٹوں تک چلتی رہی۔ عامر خان کو ملاقات کا بہت مزہ آیا۔ اس ملاقات میں مولانا صاحب شروع میں فلمز اور ایکٹرز کی بات کرتے رہے تاکہ عامر خان کا اس میٹنگ میں انٹرسٹ رہے اور پھر آہستہ آہستہ دین پر بات کرنی شروع کر دی۔ عامر خان مولانا کی فلمز پر نالج ہونے سے بہت امپریس ہوا اور اس کے بعد وہ خود مولانا صاحب سے آئندہ بھی ملاقات کرنے کا اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے بھی دعا کرنے کا کہہ دیا۔ عامر خان کے علاوہ مولانا صاحب نے اور بھی بہت سے لوگوں کی زندگیاں سنواری ہیں جیسا کہ جنید جمشید، ثقلین مشتاق اور محمد یوسف۔ مولانا صاحب پر سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی بے تکی بات پر ان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ مولانا صاحب نے ایک شخص سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کی بہت بھرپور مخالفت کی اور مولانا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے پر مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ بیماری کی حالت میں تھے اور پھر بھی کام کرنے کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہاتھ نہ ملا سکے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو سال 2019 کے شروع میں انگینا نام کی بیماری ہوئی تھی۔ جب وہ کینیڈا میں بیان دے کر واپس آئے تو ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا اور وہاں ان کی اینجیو پلاسٹی کی گئی۔ اینجیو پلاسٹی کے دوران مولانا کے دل میں سٹنٹ ڈالے گئے۔ یہ سٹنٹس ان کے دل کی نالی میں ہونے والے بلاکیج کو ختم کرنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد سے مولانا کی طبیعت کافی ٹھیک ہے اور وہ ہیلدی ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل برین سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ابھی ہماری انٹرنیٹ فیملی میں شامل ہو جائیں۔ ہم اسلامک اور اسلامک سٹوریز سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بنانے پر کام کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ہماری ویڈیوز لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلم اور غیر مسلم تک اسلام پہنچ سکے۔ بے شک اسلام پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔